توافق اور جماعت بندی۔ ذرا یاد کیجئے کن کن خصوصیات سے جانداروں کا تنوع معلوم ہوتا ہے۔ زمین پر کئی قسم کے نباتات موجود ہیں۔ چند نباتات میں مختلف رنگ کے پھول کھلتے ہیں، کچھ نباتات پانی میں پائی جاتی ہیں تو کچھ پانی سے محروم ریگستان میں اگتی ہے۔ کچھ نباتات خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتی، جبکہ کچھ بہت بڑی ہوتی ہے۔ کچھ نباتات برفانی علاقوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ نباتات کی طرح حیوانات میں بھی تنوع پایا جاتا ہے، کچھ یک خلوی تو کچھ کثیر خلوی، کچھ فقری تو کچھ غیر فقری ہوتے ہیں۔ اسی طرح آبی، بری، جل تھلیے، فضائی، رینگنے والے اور اس طرح کئی قسم کے حیوانات سے ہماری دنیا بھری ہوئی ہے۔ ایسے ماحول کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانداروں میں اس قدر تنوع کس وجہ سے پیدا ہوا ہوگا؟ بتائیے تو بھلا، کیا کشمیر اور راجستھان کے علاقوں میں پائے جانے والی نباتات اور حیوانات ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں؟ آپ ان میں کون سا فرق بتا سکتے ہیں؟ کشمیر جیسے سرد علاقے میں بڑے پیمانے پر دیودار، صنوبر جیسے مخروطی درخت پائے جاتے ہیں، اور راجستھان جیسے ریگستانی علاقے میں صرف ببول، ناگ پھنی جیسے نباتات اگتی ہے۔ اسی طرح ریگستان میں پایا جانے والا اونٹ کشمیر میں نہیں پایا جاتا۔ ایسا کیوں؟ آئیے اب ہم جانتے ہیں توافق، ایڈاپٹیشن یعنی کیا۔ ہر جاندار جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے اس سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے اس کے جسمانی اعضاء اور زندہ رہنے کے طریقے میں وقت کے ساتھ ہونے والی تبدیلی کو توافق کہتے ہیں۔